السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح الدین فریشپ سٹوریز میں خوش آمدید۔ پیش ہوئے ہیں ناظرین ایک خوبصورت نئی ویڈیو کے ساتھ۔ حسن تجھ سا کہیں دیکھا نہ سنا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدحِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ یوں بولے: میں نے کوئی شے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی، گویا آفتاب ان کے چہرے میں روا ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اور فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے، دیواریں روشن ہو جاتی اور دانتوں کا نور دھوپ کی کرنوں کی طرح ان پر پڑتا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا، خوشی کے وقت چہرہ مبارک اس قدر چمکتا کہ دیواروں کا عکس اس میں نظر آتا۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقشہ یوں کھینچا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تو ایسے معلوم ہوتا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور چاند کا ٹکڑا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث مبارکہ 3556 ہے۔ کسی نے جب حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ تلوار کی مان چمکتا تھا؟ فرمایا، نہیں، بلکہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے 3552۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جب سوئی گر جاتی اور ہر چند تلاش کے باوجود نہیں مل سکتی تو حضور ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لاتے ہی رخ انور کی روشنی سے سارا کمرہ روشن ہو جاتا اور سوئی چمکنے لگ جاتی ہے۔ سوزنِ گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ قرآن کریم میں ذکر حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ یوں ہے: رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں کبھی سراج منیرا، چمکتا چراغ سے تعبیر فرمایا، گویا جس طرح چراغ سے مکان کی تاریکی دور ہوتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود سے کفر و شرک کی تاریکی دور ہوئی اور تمام عالم نور ایمان سے منور ہو گیا۔ ہاں، جس طرح جس گھر میں چراغ ہو اس میں چور نہیں آتا، اسی طرح جس دل میں ان کی محبت کا چراغ روشن ہو، شیطان اس کے ایمان کو چرانے کے لیے نہیں آتا۔ اور جس طرح چراغ گھر کے اندھیرے کو دور کرتا ہے، اسی طرح یہ چراغ دل کے اندھیرے کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جس گھر میں چراغ ہو وہاں بیٹھنے والے کا دل نہیں گھبراتا، اور جس دل میں اس چراغ کی یاد ہو، رنج و الم اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتا۔ کون سا چراغ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، ان سے محبت۔ اور اگر سراج منیرہ سے مراد چمکا دینے والا آفتاب ہو تو معنی یہ ہوگا کہ جس طرح سورج کا نور سارے عالم میں پھیلا ہوا ہے، اسی طرح سارا جہان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہے، اور جس طرح سورج چمک دمک میں بقیہ ستاروں سے ممتاز ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فضائل و کمالات میں بقیہ انبیاء علیہ السلام سے ممتاز ہیں۔ اور کبھی رب تعالیٰ نے طٰہٰ کا لقب دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 14ویں کا چاند فرمایا۔ جی ہاں، طٰ کے عدد 9 ہیں اور ہاء کے عدد 5 ہیں، یعنی رب فرماتا ہے، اے 14ویں کے چاند، اے 14ویں کے چاند۔ اور رب کریم و عظیم نے والنجم سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمکتے تارے کے لقب سے نوازا، تو وہیں والضحیٰ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کے حسن کا چرچا فرمایا۔ جہاں تک بات رہی ان پاک ہستیوں کی جو صبح و شام اس سراج منیر اور طٰہٰ کے دیدار سے مشرف ہوتے تھے، انہوں نے اپنے جذبات و احساسات و ادراکات کے مطابق ان کے حسن کو بیان کیا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے حسن کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ کسی جا ہے طٰہٰ و یاسین، کہیں پر لقب ہے سراج منیرہ تو تمہارا۔ سبحان اللہ۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.